ہفتے چین کے صدر نے روس کا 3 روزہ دورہ کیا. یہ دورہ کئی حوالوں سے امپورٹنٹ تھا اس لیے بھی کیونکہ ایک ایسے موقع پر جب مغرب جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے وہ روس کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ روز پہلے ہی اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ نے ایون کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہیں. لیکن اس کے کچھ روز کے بعد ہی چین کے صدر کا وہاں پہ جانا یہ کلیئرلی ایک انڈیکیشن ہے کہ چین جو ہے وہ امریکہ یا مغرب کی جو بھی روس کو لے کر کے پالیسیز ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اب اس دورے کے کئی پہلو ہیں, جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن اس دورے کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید پہلی دفعہ اب چین جو ہے وہ روس کے ساتھ مل کر اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ جو امریکہ کی دنیا میں کئی دہائیوں سے جو ایک اجاراداری ہے, وہ پولیٹیکل سسٹم ہو, وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں یا انٹرنیشنل فائنینشل سسٹم ہو, اس کو اب باقاعدہ طور پر وہ چیلنج کر رہے ہیں. اور شہباز اس کی جو ریفلیکشن ہے اب اس میں پہلے تو چین جو ہے وہ دبے الفاظ میں وہ یہ بات کرتے تھے یا سٹل وے میں, لیکن اس دورے کے دوران ایک جگہ پہ جب وہ الوداع کہہ رہے ہیں روس کے صدر کو, تو وہاں پر جو انٹرپریٹر ہے وہ جب ان سے بات کر رہے ہیں تو چین کے صدر نے بڑی ایک اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ the change is coming that hasn't happened in 100 years. اور ہم یعنی کہ چین اور روس جو ہیں مل کے اس چینج کو ڈرائیو کریں گے, اور روس کے صدر نے اس بات سے اگری کیا. تو مطلب واضح اشارہ ہے کہ جو 100 سال میں کون سی تبدیلی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ گلوبل پاور, دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ جو ہے وہ سول سپر پاور تھا. تو اس دورے کو مغرب میں بھی کافی کھلبلی ہے, امریکہ میں بھی, تو لگتا یہی ہے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ چین جو ہے وہ اس کی اکانومی جس طرح سے گرو کر رہی ہے, اس کا فٹ پرنٹ دنیا میں بڑھ رہا ہے, لیکن اب وہ پبلکلی بھی یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ یس وی آر ریڈی ٹو چیلنج جو یو ایس کی ہیجمنی ہے. دیکھیے جو ویسٹرن میڈیا اور ایون چائنا نے اس دورے کو جو ڈسکرائب کیا, جرنی آف فرینڈشپ کا انہوں نے اس کو نام دیا ہے, اور ویسٹ نے بہت ہی کریٹیکل, اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پڑھیں, ویسٹرن میڈیا کو پڑھیں, تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو چائنا نے ایک پلان انویل کیا تھا یوکرین کی جنگ ختم کرنے کا, ان کے خیال میں اس دورے میں جو پروگرس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, بلکہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے, جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ یوکرین سے جو فوجیں نکالنے والی کوئی بات نہیں ہو, آلدو یہ ماضی میں اس طرح کی کچھ بات ہوتی ضرور رہی ہے. جو ایک چیز وہاں پہ آپ کو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ملتی ہے کہ جو اس کا جو پرپس ہے, پروبیبلی دا ورڈ پرپس آف پرنسپلز آف UN چارٹر مسٹ بی آبزروڈ. اب یہ ایک بڑی ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈوئل میننگ, آپ اس کو ایک جملے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر چیز صرف رشیا کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی, یہ ویسٹرن پاورز کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے.